صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام الملک الناصر ابو المظفر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا، تاریخ اسلام کے ایک عظیم الشان اور مایہ ناز سپہ سالار، فاتح اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ 1137 حمزہ میں عراق کے شہر تکریت میں ایک معزز کرد خاندان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی دمشق میں علم، ادب اور فوجی مہارتیں سیکھتے ہوئے گزاری۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے وابستہ ہوئے، جہاں ان کی غیر معمولی جنگی صلاحیتوں اور دلیری کو بھرپور طریقے سے نکھرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنی شجاعت اور فہم و فراست کی بدولت مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے وہاں ایوبی سلطنت کی مضبوط بنیاد رکھی۔ مصر کا حاکم بننے کے بعد انہوں نے مسلم دنیا کو متحد کرنے کی مہم شروع کی اور شام، حجاز اور یمن کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ ان کا سب سے بڑا اور تاریخی کارنامہ 1187 حمزہ میں معرکہ حطین، بیٹل آف حٹن میں صلیبیوں کو عبرت ناک شکست دینا تھا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اسی سال بیت المقدس، یروشلم کو تقریباً 88 سال کے طویل صلیبی قبضے سے آزاد کروایا، جو کہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے۔ فتح بیت المقدس کے وقت انہوں نے مسیحی آبادی کے ساتھ جس رحم دلی، فراخ دلی اور رواداری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے شکست خوردہ دشمنوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تمام مسیحیوں کو جان و مال کی امان دی اور انہیں بحفاظت نکلنے کا موقع فراہم کیا۔ بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں نے مل کر تیسری صلیبی جنگ شروع کی، جس کی قیادت انگلینڈ کا مشہور بادشاہ رچرڈ شیر دل، رچرڈ دی لائن ہارٹ کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بے مثال عسکری حکمت عملی اور بہادری سے رچرڈ شیر دل اور تمام صلیبیوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جنگوں کے دوران بھی انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ ایسا شریفانہ اور اخلاقی برتاؤ کیا کہ رچرڈ شیر دل خود ان کی عظمت اور اعلیٰ کردار کا مداح ہو گیا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے، بلکہ ایک نہایت عادل، منصف، سخی اور رحمدل حکمران بھی تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بے شمار مدارس، ہسپتال، خانقاہیں اور قلعے تعمیر کروائے تاکہ علم و حکمت اور صحت کی سہولیات عام ہو سکیں۔ وہ شریعت کے سخت پابند، مخلص مسلمان اور ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار رہنے والے مجاہد تھے۔ انہوں نے مسلم دنیا کے بکھرے ہوئے دھڑوں کو متحد کر کے ایک ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب 1193 حمزہ میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے ذاتی خزانے میں کفن دفن کے اخراجات تک کے پیسے موجود نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں اور جہاد کے کاموں میں تقسیم کر دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی دنیا بھر میں شجاعت، غیرت ایمانی، رواداری اور پکے کردار کی ایک لازوال علامت کے طور پر احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور کارنامے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور عزم و حوصلے کا ایک عظیم